محترم ساتھیوں، آج ہم میازم لیکچر 5 پہ آتے ہیں۔ لیکچر 4 میں ہم بات کر رہے تھے کہ جس قدر بھی مہلک بیماریاں ہم دیکھتے ہیں، یہ کچھ پرانی بیماریوں کے دب جانے کی مثالیں ہیں، جن کے نتیجے میں ایڈز، کینسر اور ایگزیما، سوریسس، اس طرح کی جو بیماریاں سامنے آ رہی ہیں۔ بلکہ آج کے حوالے سے اگر ہم آٹو امیون ڈیسیزز کے بارے میں بات کریں تو جتنی بھی یہ آٹو امیون ڈیسیزز ہیں، یہ ساری کی ساری پرانی بیماریاں دب جانے کی مثالیں ہیں۔ ان میازم کے دب جانے کی اگر ہم مزید ماڈرن مثالیں دیکھیں تو ان میں ہر قسم کی سرجری، جسمانی اعضاء کی کاٹ چھانٹ، منرل باتھ وغیرہ بھی یہ سارے اسباب ہیں جو میازم کو دباتے چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ آج کل میازم کو بہت ساری شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، مثلا ٹیوبر میازم، کینسر، ٹائیفائڈ میازم، ملیریا، رنگ وار، میزلز، لیپرسی، امیبیک وغیرہ، یہ مختلف میازم کو بہت ساری شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، تاہم ہانیمن کے نزدیک میازم کی تعداد 3 ہی ہے، یعنی سورا، سائیکوسس اور سفلس۔ یہ ہر بیماری کی بنیاد ہیں، چاہے بیماری میں سنگل میازم کار فرما ہو یا یکجا شکل میں ہو، مکسڈ ہو۔ اور اس سے پہلے 1950 میں فوبسٹر نے کینسر میازم متعارف کرایا، اور 1990 میں انڈین ہومیوپیتھ سنکارن نے مزید 4 میازم متعارف کرائے۔ تو یہ تھا میازم کے کچھ نام وغیرہ۔ باقی کیٹیگری کے حوالے سے میازم کو ایکیوٹ اور کرونک میازم میں بھی تقسیم کیا گیا، اور ہانیمن کے بقول ایکیوٹ میازم ہی ایکیوٹ ڈیسیزز کا سبب ہے، اور یہ حوالہ ایچ چودھری کا ہے، انڈیکیشن آف میازم میں اس نے لکھا۔ اور کینٹ نے ایکیوٹ میازم کی تعریف یوں کی ہے کہ ایکیوٹ میازم وہ ہیں جو جسم انسانی پر چھا جاتے ہیں، اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں، ایک خاص وقت تک موجود رہتے ہیں اور پھر اپنا اثر ختم کر دیتے ہیں، اور مریض کے بچ جانے کا امکان رہتا ہے۔ آگے ان کی مزید 2 قسمیں ایکیوٹ میازم کی، فکسڈ اور ریکرنگ، یعنی بار بار حملہ آور ہونے والے میازم کو ریکرنگ کہا جاتا ہے، جیسے ہیضہ ہے، یلو فیور ہے۔ اور جو دوسرے ہیں فکسڈ میازم، وہ ایک ہی بار آتے ہیں زندگی میں، جیسے چیچک، اوپنگ کف، لال بخار، سکارلیٹ فیور جس کا پرانا نام ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میازم کے حوالے سے ہوا۔ اور اب آگے ہم مزید جے ایچ ایلن کی کتاب کرونک میازم سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جیسا ہم نے کہا کہ 12 سال کی محنت سے یہ ہانیمن نے میازم تھیوری دریافت کی، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو ہانیمن کی میازم تھیوری کے مقابل میں بیماریوں کے اسباب کے حوالے سے ویرشو کی سیلولر پیتھالوجی نے بہت شہرت اختیار کی، لیکن 2 ہی دہائیوں میں اسے بھی رد کر دیا گیا۔ یہ لوگ پیتھالوجی کا سیل ایکٹیویٹی سے ناطہ جوڑتے ہیں، اور کیمیکل ایکشنز، کیمیکل چینجز اور کیمیکل ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں، یعنی جسم کے اندر۔ لیکن یہ ہانیمن ہی تھا جس نے سیلولر ایکٹیویٹی یا کیمیکل چینجز سے بھی پہلے جو وائٹل فورس ہوتی ہے، جہاں پر چینجز آتی ہیں، اس کا تصور دیا، جو ان سب سے مقدم اور اہم ہے۔ ایلوپیتھی نظریہ میں ایک کمزوری ہے کہ وہ قدرت کے قوانین کے عمل دخل سے انکاری ہے، جبکہ ہانیمن نے ہمیں یہ تھیوری دی ہے کہ کائنات میں جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارا جسم و جان بھی اسی کے تابع ہے، اور وہی قوانین بھی اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ بعض معالجین کی طرف سے سوال اٹھتا ہے کہ کرونک میازم کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ آخر جب ہم بالمثل اصولوں کے مطابق دعا
تجویز کرتے رہیں گے تو ہمیں کیا ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ہم میازم کی باتیں کریں. دوستو اس جملے میں آخری لائن بہت دلچسپ ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ جب تک ہم بالمثل دعا کا انتخاب کر سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بالمثل دعا کا انتخاب کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں بنیادی میازم کی کارستانی سے واقفیت نہیں ہو پاتی، کیونکہ حقیقی بالمثل کی بنیاد ہی میازم پر ہے، چاہے ہمیں شعوری طور پر اس کا علم ہو یا نہ ہو. کیونکہ وہ دعا جو شفائیہ اثرات مرتب کرے گی وہ اگر اس میازم سے میل نہیں کھاتی، اس کو کور نہیں کرتی، تو دیر پا نتائج حاصل نہیں ہوں گے. میازم کو سمجھے بغیر ایسے ہی ہے جیسے آپ سامنے والے دشمن کو سمجھے بغیر اندھیرے میں اس سے لڑائی کر رہے ہوں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کا دشمن کس سمت میں ہے، اس کے پاس کس قسم کا گولہ بارود ہے، اس کی کیا اسٹریٹجی ہے، اس کی کیا سوچ ہے، اس کی کیا پلاننگ. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایکونائٹ اور سلفر کو استعمال کرنا چاہیں لیکن شیشی پر لکھے ہوئے نام آپ سے چھپا لیے جائیں تو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ یعنی میازم کو سمجھے بغیر ایسے ہی ہے جیسے آپ بیماری کے خلاف دعائیں جانے بغیر ان کا استعمال کریں یا دعاؤں کو پروو کیے بغیر ان کا استعمال کرنا، ایک ہی بات. اگر ہم دعاؤں کے میازمیٹک پہلو سے ناواقف ہوں گے تو ہم اس بات کا تعین نہیں کر سکیں گے کہ بیماری کی پروگرس کیا ہے، اس کو دعا کس طرح روکے گی، کس طرح اس کا مقابلہ کرے گی اور شفا یابی تک کیسے پہنچا جائے گا. یہ ساری اسٹریٹجی بیماریوں کے لیے ہے. میازم کو سمجھنے سے ہی ہم ان کا فہم و ادراک کر سکیں گے. ہمیں اپنے دشمن یعنی بیماری کے تمام طریقہ واردات کا برابری کی سطح پر علم ہونا چاہیے تاکہ ہم برابری کی سطح پر شفا یابی کے اصول کے لیے لڑ سکیں اور شفا یابی حاصل کر سکیں. تو دوستو یہ تھا میازم پارٹ 5. پارٹ 6 میں ہم پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ.